اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو کیا کریں؟ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ نیز اگر وطر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ محمد سالم صاحب انڈیا سے۔ محمد سالم صاحب، صحیح سالم بات تو یہ ہے کہ ترتیب سے صورتیں پڑھا کریں، اور ترتیب سے، جیسے پہلی رکعت میں سورہ فلق تو دوسری میں سورہ ناس۔ لیکن اگر کسی نے اس کی ترتیب کے خلاف بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب بھولے سے ہو جائے۔ تو اگر کسی نے بھولے سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو بہتر تو یہ کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے وہ، لیکن اگر وہ سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سورہ ناس دوبارہ ریپیٹ کر لے اگلی رکعت میں۔ اور اگر وطر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں سورہ ناس پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، نہیں تو قل ہو اللہ پڑھ لے دوبارہ، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہتر ہے ترتیب سے پڑھیں، اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کمرے میں بغیر روشنی کے اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ امرہا خان: جی پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا اوبر میں خواتین کو بٹھا سکتے ہیں؟ میں اوبر بائک چلاتا ہوں، اس میں کبھی خواتین بھی بیٹھ جاتی ہیں، کیا انہیں بٹھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ محمد ساجد: کسی غیر محرم خاتون کو اپنے ساتھ بائک پہ پیچھے بٹھانا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے تو باڈی سے باڈی ٹچ ہوتی ہے، اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے یہ۔ ہاں، کار میں بٹھانے کی الگ بات ہوتی ہے، وہ تو ایک ضرورت ہے اور اس میں فاصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن بائک پہ تو بالکل خواتین ایسے بیٹھتی ہیں، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، یعنی کسی غیر محرم عورت کو۔ خواتین کے لیے مسواک کا حکم، کیا مردوں کی طرح خواتین کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے؟ ظاہر خان کوئٹہ سے: جی ہاں بھائی، ان کے بھی دانت ہیں، وہ بھی اگر گندے ہوں گے تو جو ہے وہ اس میں جراثیم پیدا ہوں گے، اور اس لیے ان پہ بھی اسی طرح مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے جس طرح مردوں پر ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس حکم میں۔ اتحیات میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے بعد کس کیفیت میں رکھا جائے؟ کیا مٹھی باندھ کر رکھنی چاہیے یا مٹھی کھول کر عام حالت میں رکھنی چاہیے؟ عطا اللہ ڈیرہ مراد جمالی: بہت ساری اس بارے میں روایات ہیں جن میں مختلف طرح سے علماء نے تطبیق دی ہے، تو اس میں جاؤں گا وہ تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اس میں جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، اصل فتاوی کی غالباً دوسری جلد میں پورا رسالہ ہے اس پر، اس میں بڑی زبردست انہوں نے پوری تحقیق لکھی ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح سے چھلا بنایا جائے، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے اور الہ پہ جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، تو بس اتنا جھکا دی جائے۔ تو یہ طریقہ ان کی رائے ہے کہ سنت کے زیادہ قریب ہے، اور بھی فقہا کے اس بارے میں آ رہا ہے، کوئی بھی کسی رائے پر عمل کر لے ٹھیک ہے، حدیث میں اس بارے میں بہت وسعت ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں بعض حضرات نے شروع کر دیا اس طرح سے انگلی ہلاتے ہیں، یہ ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ جس طرح جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں ہے، اور یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں نہیں ملتا کہیں اسلاف میں کوئی ایک بھی اس کا قائل تھا کہ اس طرح سے نماز میں انگلی ہلائی جائے، تو اس سے نماز میں توجہ بھی بڑھتی ہے۔ ہاں، مالکیہ کے نزدیک اس طرح سے ہے، نفی کی طرح، کہ نفی کرتے کہ انگلی ہلانا، یہ تو ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہ والا جو ہے نا، جس طرح سے ہمارے ہاں عام طور پر اہل حدیث حضرات ہلا رہے ہوتے ہیں، میں نے تو بہت اس بارے میں تحقیق کی ہے، مجھے کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ملا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم جو سمجھ رہے ہیں نا اہل حدیث علماء، وہ مفہوم بنتا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس میں مقصد اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے، بتانا یہ کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ جو کیفیت ہے نا، ہمیں اسلاف میں تو ملتا ہی نہیں ہے اس کا کہیں بھی کہ اس طرح سے انگلی ہلائی جائے۔ اور نماز میں اس پہ تشویش بھی بہت ہوتی ہے، کوئی ہلا رہا آدمی کو تھوڑی الجھن ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان پہ لڑنا طنز کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ہلا بھی رہا ہے تو ہلانے دیں اس کو، اس کے ہلانے سے اتنا نماز میں خلل نہیں ہوتا جتنا آپ جب آپس میں بحث کریں گے اور پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مناظرے بازی اور پھر چیلنج بازیاں، اس سے جو امت میں نا اتفاقی پیدا ہوگی وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو کوئی اس طرح رائے پر عمل کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو، آپ نہ عمل کریں، آپ وہی کریں جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، جو قرآن و سنت کو آج کے لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے، اور اس پر بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ وقت ملا تو انشاءاللہ میں اس پر پورے ریفرنس کے ساتھ احادیث کوٹ کروں گا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں اس کا مسئلہ بیان کروں گا۔ ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ کسی نے دلائل دیکھنے ہو تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا بڑا زبردست رسالہ ہے اصل فتاوی میں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ان کی تحقیق ہے وہ یہ کہ چھلا بنا کے نا انگلی اٹھائی جائے اور پھر اللہ پہ گرا دی جائے، جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، بس ایسے رکھی جائے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ باقی کوئی کسی اور طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا
بیٹھا ہی رہتا ہے ایسی تو بھی ٹھیک ہے, یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جن میں کوئی بہت زیادہ وقت کو اپنا ضائع کیا جائے یا اس کو ایشو بنایا جائے. کئی دفعہ حرکت سے نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں کتنی دفعہ بلا عذر حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جیسے بالوں کو ہاتھ لگانا, کپڑوں کو سیدھا کرنا یا خارش کرنا وغیرہ وغیرہ. عامر محمد یوسف, پنجگور, بلوچستان سے. دیکھیں, حرکت نماز کے منافی ہے, اور کوئی بھی کام نماز میں ایسا کیا جائے جو نماز کے منافی ہو تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. جیسے نماز میں بات چیت کرنا, نماز میں کھانا پینا, نماز میں چلنا پھرنا, تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے, لیکن یعنی اس کے لیے تو دلیل کی حاجت نہیں ہے, کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں نماز کے اگینسٹ کوئی کام کرنے سے, نماز کے منافی کوئی کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اب کتنی حرکت کرنے سے ٹوٹتی ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. تو جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتا ہے, ظاہر ہے اتنی ایک دفعہ کیوں کرنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ نماز فوراً ٹوٹ جائے. یہ تو ایک, اس میں تو انسان معذور ہے, اتنے تو مجبوراً حرکت کرنی پڑتی ہے. تو اب اس میں کوئی قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ کتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹے گی. تو جب واضح دلیل نہیں ہوتی تو حضرات فقہائے کرام پھر اجتہاد کرتے ہیں. تو اب بعض فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ بغیر ضرورت کے اگر 3 دفعہ حرکت کر لی, بغیر ضرورت کے 3 دفعہ جلدی جلدی حرکت کر لی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. بعض فقہا اس کے قائل ہیں, اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اتنی حرکت کی کہ اگر کوئی دیکھنے والا آئے اور اس وقت اس کو دیکھتا تو اس کی حرکت کو دیکھ کے یہ لگتا کہ گویا یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے, یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. تو اتنی زیادہ جب حرکت ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ اگر کوئی مجھے آ کے اس وقت دیکھتا میں اتنی حرکت کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. اگر وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو اتنا ہل رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ دونوں قول ملتے ہیں. گنجائش اس دوسرے قول میں ہے کہ اتنی حرکت ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ گویا یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا, تو پھر اس میں کوئی مقدار متعین نہیں, بس بہت زیادہ حرکت ہوگی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے, تو ہم یہ کہیں گے نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے. اور پہلا جو قول ہے جس میں ہے کہ 3 دفعہ جلدی جلدی حرکت کی, وہ قول سخت بہت ہے, اس میں مشکل بہت ہے, لیکن احتیاط اسی میں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ حرکت ہی نہ کریں تاکہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نمازی کو چاہیے پہلے جتنی جہاں کھجانا ہے نا تسلی سے کھجا لے, ہلے, اتنا ہل کے تھک جائے پھر کھڑا ہو. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز سے پہلے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے ہی نیت باندھیں گے ایک دم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے, ایک دم حرکت کرنا شروع ہو جائیں گے. تو تمیز سے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو, تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نماز کے منافی. ہاں کوئی بہت ضرورت ہے تو پھر جلدی سے حرکت کر کے وہ ختم کر دے اس کو جو خارش ہو رہی ہے, تاکہ نماز میں اس کا دھیان نہ بٹے. بعض دفعہ خارش ہو رہی ہوتی ہے سر میں یا کہیں چہرے پہ, اس طرح سے اس کو کوئی الجھن ہو رہی ہوتی ہے, اگر وہ نہیں کھجائے گا تو نماز سے دھیان ہٹتا ہے, تو اس میں تو ٹھیک ہے جلدی سے حرکت کر لی. یا کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہٹا لینا چاہیے. تو اس طرح کی حرکت جہاں ضروری ہو وہاں تو بالکل جائز ہے, لیکن جہاں ضروری نہیں ہے تو 1 دفعہ بھی حرکت نہ کرے. اور اگر 3 دفعہ حرکت کر لی ہے تو احتیاط اسی میں کہ نماز لوٹا لے, لیکن نہیں لوٹاتا تو بھی امید ہے کہ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی, کیونکہ دوسرا قول بھی بہرحال موجود ہے. لیکن گناہ بہرحال ہوگا, یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ بار بار بلا وجہ حرکت کرنے سے نماز کا خشوع و خضوع بھی خراب ہوتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ